جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں بجز ان چیزوں کے جو اسرائیل نے توریت نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اسے پڑھو۔ اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، پس تم یکسوئی سے دین ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہ تھے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلاً مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آئے، حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو کہ وہ راہ راست پر ہیں، اور اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بات مان لی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، اور تم کس طرح پھر کفر اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اور جو اللہ سے متمسک ہو جائے وہ راہ راست ضرور پا لے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو واضح دلائل آ جانے کے بعد بٹ گئے اور اختلاف کا شکار ہوئے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ سرخ رو اور کچھ لوگ سیاہ رو ہوں گے۔ پس رو سیاہ لوگوں سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ پس اب اپنے اس کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو صحیح انداز میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہیں لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یہ لوگ ایذا رسانی کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی نوبت آئی تو یہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے، مگر یہ کہ اللہ کی پناہ سے اور لوگوں کی پناہ سے متمسک ہو جائیں، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان جرائم کے ارتکاب کا سبب یہ ہے کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کرتے تھے۔
سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حکم خدا پر قائم ہیں، رات کے وقت آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے، نیک کاموں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکی کا جو بھی کام انجام دیں گے اس کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کے اموال اور اولاد بلا شبہ کسی کام نہ آئیں گے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں تیز سردی ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہارے خلاف شر پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہی انہیں بہت پسند ہے۔ کبھی تو ان کے دل کے کینہ و بغض کا اظہار ان کے منہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو بغض و کینہ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ بتحقیق ہم نے آیات کو واضح کر کے تمہارے لیے بیان کیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم لوگ تو اس طرح کے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم پوری آسمانی کتاب کو مانتے ہو مگر تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے غصے میں جل مرو، یقیناً اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں آسودگی میسر آتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی فریب کاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بے شک اللہ ان کے تمام اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مختلف مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ بتحقیق بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے تمہارا رب اسی وقت 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ بات اللہ نے صرف تمہاری خوشی اور اطمینان قلب کے لیے کی ہے، اور فتح و نصرت صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے جو بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس مدد کا مقصد یہ ہے کہ کافروں کے ایک دستے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل و خوار کر دے تاکہ وہ نامراد پسپا ہو جائیں۔ اے رسول، اس بات میں آپ کا کوئی دخل نہیں، چاہے تو اللہ انہیں معاف کرے اور چاہے تو سزا دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جانے میں سبقت لو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقوی کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ ان متقین کے لیے جو خواہ آسودگی میں ہوں یا تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
اور جن سے کبھی نازیبہ حرکت سرزد ہو جائے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اسی وقت خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا کون ہے؟ اور وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی مغفرت اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب جزا ہے۔ تم سے پہلے مختلف روشیں گزر چکی ہیں، پس تم روئی زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو کہ تم ہی غالب رہو گے، بشرطی کہ تم مومن ہو۔ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی ویسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ہیں وہ ایام جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لیا جائے، کیونکہ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ نیز اللہ ایمان والوں کو چھانٹنا اور کافروں کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اور موت کے سامنے آنے سے قبل تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، سو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس رسول ہی ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اور کوئی جاندار اذن خدا کے بغیر نہیں مر سکتا، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا صلہ دنیا میں چاہے گا اسے ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کا خواہاں ہوگا اسے آخرت میں دیں گے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو اچھا صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے، نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کی دعا صرف یہ تھی، ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے اور ان زیادتیوں سے درگزر فرما جو ہم نے اپنے معاملات میں کی ہیں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دراصل اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب بٹھائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جس کی اللہ نے کوئی صنعت نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے، اور امر رسول میں تم نے باہمی اختلاف کیا اور اس کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی تھی۔ تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے اور کچھ آخرت کے خواہاں، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے تمہیں غم رسول کی پاداش میں غم دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے اور جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں دکھ نہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔
پھر جب اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگنے لگا جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا اس امر میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کہہ دیجئے سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر قیادت میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ جو کچھ ہوا وہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر واضح کر دے، اور اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ دونوں فریقوں کے مقابلے کے روز تم میں سے جو لوگ پیٹھ پھیر گئے تھے بلا شبہ ان کی اپنی بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے، ورنہ حقیقتاً مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور ساتھ تمہارے اعمال کا خوب مشاہدہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور اگر تم راہ خدا میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو بخشش اور رحمت تمہیں نصیب ہوگی وہ ان سب سے بہت بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے رسول، یہ مہر الہی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ پس ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے؟ لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرف ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجات ہیں، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ مسلمانوں، جب تم پر ایک مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، جبکہ اس سے دگنی مصیبت تم فریق مخالف پر ڈال چکے ہو۔ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اور اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہیں، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ نفاق کرنے والے کون ہیں۔ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ طریقے کی جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے سے ٹال دو،
اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جب کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں پس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور وہ کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اور اے رسول، جو لوگ کفر میں سبقت لے جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر خرید لیا ہے وہ بھی اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے، اور خود ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حال میں اب تم لوگ ہو، اور یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے عطا کردہ فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے وہ قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بتحقیق اللہ نے ان لوگوں کی سن لی ہے جو کہتے ہیں بے شک اللہ محتاج اور ہم بے نیاز ہیں۔ ان کی یہ بات اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم ثبت کریں گے، اور روز قیامت ہم ان سے کہیں گے لو اب جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، یہ خود تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے ہم اس پر ایمان نہ لائیں، کہہ دیجئے مجھ سے پہلے بھی رسول روشن دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور جس کا تم ذکر کرتے ہو وہ بھی لائے، تو اگر تم سچے ہو تو تم لوگوں نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اے رسول، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تو قیامت کے دن پورا اجر و ثواب ملے گا۔ در حقیقت کامیاب وہ ہے جسے آتش جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، ورنہ دنیاوی زندگی تو صرف فریب کا سامان ہے۔ مسلمانوں، تمہیں ضرور اپنے مال و جان کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور تم ضرور اہل کتاب اور مشرکین سے دل آزاری کی باتیں کثرت سے سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ اور یاد کرنے کی بات ہے کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہیں یہ کتاب لوگوں میں بیان کرنا ہوگی اور اسے پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا،
لیکن انہوں نے یہ عہد پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ پس ان کا یہ بیچنا کتنا برا معاملہ ہے۔ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر اپنی تعریفیں سننا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، لہٰذا آپ انہیں عذاب سے محفوظ نہ سمجھیں، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور وہ بچ کر کہاں جائیں گے؟ زمین و آسمان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا، تیری ذات ہر عبث سے پاک ہے، پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جسے جہنم میں ڈالا اسے یقیناً رسوا کیا، پھر ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری خطاؤں کو دور فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ پروردگارا، تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پس ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، نیز جو لڑے اور مارے گئے، ان سب کے گناہ ضرور بالضرور دور کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے جزا، اور اللہ ہی کے پاس بہترین جزا ہے۔ اے رسول، مختلف علاقوں میں کافروں کی آمد و رفت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند روزہ عیش و نوش ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضیافت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے، سب پر اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، مورچہ بند رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بکثرت مرد و عورت روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اس اللہ کا خوف کرو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کے بارے میں بھی پرہیز کرو، بے شک تم پر اللہ نگران ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو، پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا کرو، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم لوگ اس بات سے خائف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت یا لونڈی جس کے تم مالک ہو کافی ہے۔ یہ ناانصافی سے بچنے کی قریب ترین صورت ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ کچھ حصہ اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو اسے خوشگواری سے بلا کراہت کھا سکتے ہو۔ اور وہ اپنے وہ مال جن پر اللہ نے تمہارا نظام زندگی قائم کر رکھا ہے بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان میں سے انہیں کھلاؤ اور پہناؤ
اور ان سے اچھے پیرائے میں گفتگو کرو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں رشد و عقلی پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال کا مطالبہ کریں گے، فضول اور جلدی میں ان کا مال کھا نہ جانا۔ اگر یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو وہ کچھ کھانے سے اجتناب کرے، اور اگر غریب ہے تو معمول کے مطابق کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرایا کرو، اور حقیقت میں حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا ایک حصہ ہے، اور ایسا ہی جو مال ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں تھوڑا ہو یا بہت عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ یہ حصہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت قریب ترین رشتہ دار یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میراث میں انہیں بھی کچھ دیا کرو، اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اور لوگوں کو اس بات پر خوف لاحق رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے جن کے بارے میں فکر لاحق ہوتی کہ ان کا کیا بنے گا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سنجیدہ باتیں کریں۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت فرماتا ہے، ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پس اگر لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو ترکے کا 2/3 ان کا حق ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو نصف ترکہ اس کا ہے۔ اور میت کی اولاد ہونے کی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ماں باپ اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ پس اگر میت کے بھائی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم میت کی وصیت پر عمل کرنے اور اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں فائدے کے حوالے سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا با حکمت ہے۔ اور تمہیں اپنی بیویوں کے ترکے میں سے اگر ان کی اولاد نہ ہو نصف حصہ ملے گا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے 1/4 تمہارا ہوگا۔ یہ تقسیم میت کی ہے وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 1/4 ملے گا، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو انہیں تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو اور والدین بھی زندہ نہ ہوں اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ پس اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، بشرطے کہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا دانا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اللہ اسے داخل جہنم کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت آمیز سزا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہو جاتی ہیں ان پر اپنے مسلمانوں میں سے 4 افراد کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں انجام تک پہنچا دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کر دے۔ اور اگر تم میں سے 2 اشخاص بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو اذیت دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے ذمے صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانی میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔
اور ایسے لوگوں کی توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں جو برے کاموں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مرتے دم تک کافر رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اپنی عورتوں کے جبراً وارث بنو، اور اس نیت سے انہیں قید نہ رکھو کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ واپس لے لو، مگر یہ کہ وہ مبینہ بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں تو ناپسند ہو مگر اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور اگر تم لوگ ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ لینا چاہو اور ایک کو بہت سا مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان اور صریح گناہ کے ذریعے مال لینا چاہتے ہو؟ اور دیا ہوا مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو اور وہ تم سے شدید عہد و اقرار لے چکی ہیں؟ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو کچھ ہو چکا ہو سو ہو چکا۔ یہ کھلی بے حیائی اور ناپسندیدہ عمل ہے اور برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہوں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں، لیکن اگر ان بیویوں سے صرف عقد ہوا ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا باہم جمع کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔